نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا منہم لہ اجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی مسلمانوں کو جو ظاہری شکست سے مسلمان دوچار ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ اب منظرنامہ بدل چکا تھا، جن لوگوں کی کل تک ہمت نہیں تھی ان لوگوں نے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں رچنے کا اور آپ کے خلاف جنگ و جدال کے قائم کرنے کا گویا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، اور رجیع اور بیر معونہ کے جو حادثات ہوئے، جس میں ایک جگہ 10 قرائے صحابہ اور دوسری جگہ 70 قرائے صحابہ یعنی علماء صحابہ غداری کے ساتھ اور بدعہدی کے ساتھ شہید کر ڈالے گئے، ان واقعات کی جو چوٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگی تھی، اس نے کافی کچھ گہرا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈالا تھا۔ پھر ہم نے کل ہی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو عامر بن طفیل جس نے 70 صحابہ کرام کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا، اس کے قبیلے کے 2 لوگ تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر ڈالا تھا، اور قتل کر کے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے ان 70 صحابہ کی شہادت کا بدلہ لے رہا ہوں، لیکن ان کو اطلاع نہیں تھی کہ ان لوگوں کا حضور سے عہد و پیمان ہے۔ وہیں پر جہاں ان کا حضور سے عہد و پیمان ہے، وہیں ان کا قبیلہ بنو نذیر سے بھی عہد و پیمان تھا، اور ہم نے کل ہی کہا کہ اس سلسلے میں ان کے آپس کا یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر کسی کی دیت دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی دیت کو اور اسی دیت میں تعاون کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ قبیلہ بنو نذیر کے پاس پہنچے تھے۔ ان لوگوں نے ظاہری اعتبار سے تو بڑا گرم جوشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا کہ بس آپ تشریف رکھیں اور ہم آپ کے لیے اس تعاون کو جمع کر کے دیتے ہیں۔ اور جب وہاں سے چلے تو ان کے اوپر شیطان مسلط ہوا، اور ان کے ذہنوں نے ایک چال چلی کہ کیوں نہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں شہید کر ڈالیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ ان لوگوں نے پیچھے پیچھے بنایا۔ سلام بن مشکم تھے جنہوں نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ خدا کی قسم وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ان کو خبر دے دے گا، اور یہ بدعہدی بھی ہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے ڈرو اور اس سے رک جاؤ، لیکن وہ نہیں مانے، اور ایک خبیث اس کے لیے تیار ہوا کہ وہ چھت پر چڑھ کر چکی کا ایک مضبوط پارٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈالے گا، اور گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا۔ حضور بیٹھے ہوئے ہی تھے اس دیوار کو ٹیک لگا کر کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، اور حضور نے کہا کہ بس میں ابھی آ رہا ہوں، صحابہ سے بھی نہیں کہا اور اٹھ کر نکل گئے۔ کافی دیر ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب نہیں آئے
تو یہ صحابہ بھی حضور کی تلاش میں نکلے، اور نکلتے نکلتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کہا کہ حضور آپ اچانک اٹھ کر آ گئے۔ حضور نے ان کی سازش کی ساری اطلاع ان کو دے دی۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک خط دے کر بنو نذیر کو گویا ایک وارننگ دے دی تھی، اور ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط میں تھا کہ 10 دن کی تم لوگوں کو مہلت ہے، تم اپنے بچوں کو اور اپنے سامان کو اور جو کچھ تمہارے پاس مال ہے اس کو لے کر جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ 10 دن کے بعد اگر تم نظر آؤ گے تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تمہیں ماریں گے۔ انہوں نے اس خط کے ملنے کے بعد سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیا، اور اکثر لوگ سمجھ گئے کہ اب ہماری خیر نہیں رہے گی، کیونکہ ہماری اس بدعہدی کا حضور کی خبر ان کو ہو گئی ہے۔ لہذا یہ تیاری میں لگے کہ کسی طرح شام کو یا خیبر کو یا کسی اور علاقے کو چلے جانا چاہیے۔ ان کی ان تیاریوں کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ان کے پاس پیغام بھیجا، اور پیغام بھیج کر کہا کہ تم کیا محمد کے اس وارننگ سے ڈر رہے ہو، بلکہ اور تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، حالانکہ ہماری اور تمہاری زمانے سابق سے دوستی چلی آ رہی ہے۔ لہذا تم یہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ آگے بڑھو اور محمد کا مقابلہ کرو۔ تمہارے ساتھ دینے کے لیے میرے پاس 2000 کی فوج ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور تمہارے خلاف جب محمد ایکشن لیں گے تو تمہارے جو دوسرے یہودی قبائل ہے، بنو قریظہ ہے اور خیبر ہے، یہ بھی تمہارا تعاون کریں گے، لہذا تم اس طرح بزدلی نہ دکھاؤ۔ عبداللہ ابن ابی کے اس یعنی ان کو ابھارنے پر اور ان کو غیرت دلانے پر اور ان کو تعاون کا وعدہ کرنے پر ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے بلکہ مقابلہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو علاقہ تھا، ان کا جو قلعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کا محاصرہ کیا۔ 8 یا 15 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے، اور ساری اس کی باتیں بس ایسی ہی تھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لہذا وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اب مناسب بھی نہیں ہے، اور ہم اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں جلا وطن ہونا ہوگا، اور تمہارا اونٹ جتنا سامان اٹھا لے بس اتنا سامان تمہیں لے جانے کی اجازت ہے، البتہ ہتھیار اور اسباب جنگ اور سامان جنگ تم نہیں لے جا سکتے ہو۔ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اپنی بیوی و بچوں کے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہودی ویسے بھی ایک لالچی اور حرص والی قوم رہی ہے، انہوں نے اپنے ہی گھروں کی چوکھٹوں کو اور اپنے ہی گھروں کے دروازوں کو اور اپنے ہی گھروں کی کھڑکیوں کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کو اکھاڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو کہا کہ دیکھو کس طرح ہمارا عذاب آتا ہے اور پکڑ آتی ہے کہ خود انسان اپنے ہی گھروں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ اور اس طرح سورہ حشر ساری کی ساری اس واقعے کے متعلق اتری، اور اس میں ایک بڑی مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو مال آیا غنیمت کا، تو چونکہ یہ فے تھا، یعنی بغیر لڑائی کے یہ مال ملا ہوا تھا، اور جو مال بغیر لڑائی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا تو حکم یہ تھا کہ حضور کو اس میں اختیار تھا، آپ چاہے جو اس کے سلسلے میں کریں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میں یہ مال تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں، اور اگر تم میری ایک بات مانو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مہاجرین کو یہ مال دے دوں جو مکہ سے یہاں آئے ہیں، اور ان سے کہہ دوں کہ اب تم انصار پر ڈیپینڈ نہ رہو، بلکہ تم اپنے خود کفیل ہو جاؤ، اور انصار کے اوپر جو بوجھ تمہارا پڑا ہوا ہے اس بوجھ سے تم ہٹ جاؤ۔ انصار صحابہ نے حضور سے کہا کہ حضور
آپ اس مال کو بے شک مہاجرین کو دے دیں، ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مہاجرین کو بدستور ہمارا مہمان رہنے دیں کہ ہم ان کی ضیافت کریں، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، اس حق سے ہمیں محروم نہ کریں، بے شک سارا مال آپ ان کو دے دیں۔ یہ عجیب و غریب جذبہ تھا انصار صحابہ کا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے اور ان کی نسلوں کی نسلوں کے لیے مغفرت کی اور برکتوں کی دعائیں فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو محارب اور ثعلبہ، یہ دو قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ ان کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلط ہوئے اور ان کو وہاں سے بھگایا۔ جو کچھ ان کا پلان تھا وہ فیل ہوا، اور یہی وہ معرکہ ہے جس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے، جس میں پٹیاں صحابہ کرام نے پیروں پہ باندھی تھی۔ رقاع کے معنی آتے ہیں پٹیوں کے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ چلنے کی وجہ سے پیر پھٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے پٹیاں اور بہت ساری یعنی چندیاں اپنے پیروں کو باندھی تھیں، اور اس کی وجہ سے ہی ان چندیوں اور پٹیوں کو ہی رقاع کہا جاتا ہے۔ اس پر اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑھا، اور اسی غزوے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، تو صحابہ میدان جو تھا اس میدان میں درخت الگ الگ فاصلے پر تھے۔ صحابہ کرام نے درخت کی چھاؤں کو الگ الگ اپنے لیے چنا۔ ایک درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا تھے، اور اپنی تلوار کو حضور نے اسی درخت کو لٹکا لیا تھا۔ تو ایک آدمی جس کا نام بخاری شریف میں غورث بن حارث آتا ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے وہ تلوار نکالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت دی تھی، اور پھر کہا تھا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے کہا تھا اللہ۔ بس یہ اللہ کا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے سینے پر ایک زور سے مکہ مارا کہ وہ دور جا کے گرا۔ وہ اسی پر سمجھ گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس نے اسلام بھی لایا۔ پھر یہ بات اب اس واقعے کے بعد اور اس جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کی شکست کے بعد جب جا رہا تھا ابو سفیان، تو یہ کہا تھا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں ہمارا اور تمہارا پھر سے مقابلہ ہوگا، لیکن جو کچھ حالات حمراء الاسد کی لڑائی کے موقع پر بنے اور جس طرح ڈر اور دھاگ مسلمانوں کی ان کے دل میں بنی، ابو سفیان کی کہیں سے بھی خواہش نہیں تھی کہ اس وعدے کو پورا کریں، لیکن چونکہ معاملہ یہ تھا کہ عزت نفس کی بات تھی اور سرداری کی بات تھی، لہذا ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر مکہ سے بادل ناخواستہ اور نہ چاہتے ہوئے زبردستی نکلا، اور مر الظہران کے پاس آ کر اس نے اپنا لشکر رکایا، اور نفسیاتی جنگ لڑنے کے لیے اور ذہنی جنگ لڑنے کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو مدینہ جو جا رہے تھے ان سے اتنی بات کہی کہ جا کر مدینہ والوں سے کہو کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر ابو سفیان مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے، اور جو وعدہ کیا تھا کہ بدر کے میدان میں آئندہ سال مقابلہ ہوگا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اطلاع جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پہنچی تو وہ جو چاہتا تھا نفسیاتی طور پر کہ اپنا رعب اور ڈر مسلمانوں کے دل میں بٹھائے اور کسی طرح وہ نہ نکلے تاکہ اس کی اپنی شان بھی باقی رہے، اس کی ناک بھی بچ جائے، اور یہ کہہ دے کہ ہم تو لڑنے کے لیے نکلے تھے، بس مسلمان ہی نہیں آئے اس لیے ہم واپس آ گئے۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات الٹی ہوئی۔ یہ بات جب صحابہ نے سنی کہ وہ آ رہا ہے، تو صحابہ تو تھے ہی ایسے جو موت کو اپنی محبوب ترین چیز سمجھتے تھے اور ملاقات خداوندی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے وہ جتنی بڑی جمعیت لے کر آ جائے، ہمارے لیے اللہ بہت کافی ہے اور وہی ہمارے لیے کارساز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
کہ وہ لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ باوجود ایک تکلیف اور زخم کے پہنچنے کے جب ان سے کہا گیا کہ نکلو تو انہوں نے نبی کی اور اللہ کی بات پر لبیک کہا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کا عمل بہت اچھا ہے۔ اور لوگوں سے جب کہا گیا کہ ایک بڑی جمعیت تمہارے پاس آ رہی ہے لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کا بجائے ڈرنے کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز اللہ ہی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس چند ہی گھنٹوں میں 1500 کا ایک لشکر تیار تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر بدر کے میدان پر پہنچ گئے۔ بدر کے میدان پہ پہنچنے کے بعد ادھر ابو سفیان ابھی مر الزہران ہی پر رکا ہوا تھا جو مکہ سے بہت قریب جگہ تھی، وہیں ٹال مٹول کرتا چلا جا رہا تھا اور کسی طرح بہانے تراش رہا تھا کہ یہاں سے واپسی ہو جائے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ جو جوش اور جو جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بھرا ہے، وہ جوش و جذبے کا فقدان اس کے اپنے لشکر میں بہت زیادہ اور بہت بڑی سطح پر موجود ہے۔ لہذا اس نے ایک وہاں پر بہانہ تلاش کیا اور لوگوں سے ایک دن کہا کھڑے ہو کر کہ وہ لوگوں، یہ سال خشک سالی کا سال ہے، قحط کا سال ہے، اور لڑائیاں تو اس وقت اچھی لگتی ہیں جب سرسبزی اور شادابی ہو کہ جانور بھی خوب چارہ کھا رہے ہوں اور ہمیں بھی ان کا خوب دودھ مل رہا ہو۔ لہذا یہ قحط سالی اور خوش سالی میں لڑائی لڑنا مجھے کہیں سے بھی مناسب نہیں لگتا، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، جس کو واپس چلنا ہو میرے ساتھ آ جائے۔ عجیب بات ہے کہ اس کی اس رائے سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، جس سے اس بات کا خوب اندازہ ہو سکتا ہے کہ سارے 2000 لشکر کے ذہن پر حضور کا اور مسلمانوں کا ایک خوف طاری تھا، اور یہ سارے کے سارے اس لڑائی سے بچنا چاہ رہے تھے، لہذا سارے کے سارے واپس مکہ کو چلے گئے مر الزہران سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام میں 8 روز انتظار کیا اور قیام کیا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بدر ایک جنکشن تھا اور بہت بڑا ایک مارکیٹ کا علاقہ تھا اس زمانے کا، جہاں پر سے قافلے گزرتے تھے، کاروبار ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے یہاں بازار تھا اور تجارتیں ہوتی تھیں۔ 8 روز صحابہ کرام یہاں ٹھہرے رہے تو خوب تجارت کی صحابہ کرام نے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارتوں میں برکت بھی دی۔ اسی کو اللہ نے پھر کہا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، کہ یہ وہاں سے جب لوٹے 8 دن کے بعد تو نعمتوں اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے، اور شیطان ان کو ڈرا رہا تھا لیکن انہوں نے اس کی چال چلنے نہیں دی۔ یہ 4 ہجری کے سارے واقعات ہوئے، یعنی شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے اس وعدے کے لیے شعبان کے مہینے میں پہنچے تھے۔ یہ 4 ہجری کے آخری مہینہ تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ سہولت سے گزرا، اور شوال اور ذی الحج، اور اسی طرح یہ سال مکمل ہوا۔ اس سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کچھ واقعات تھے، جن میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ اس سن 4 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی تھی، اور سن 3 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت اور شفقت ان کے ساتھ کرتے تھے، گویا آپ کے یہ بیٹے تھے، اور آپ کی نسل جو چلی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت اور حضور کے جو سید خاندان ہیں وہ انہی کے ذریعے سے چلا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں سے ہی یہ سب چلا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی سال پیدا ہوئے تھے، ان کی تفصیلات کافی لمبی ہیں، ہم ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ حضرت سلمہ کی شادی کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور ایک عمل ہے عجیب، شاید وہ فائدہ مند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باہر لڑائیاں، جسے ہم نے کل ہی کہا کہ جہاں باہر جنگیں ہو رہی تھی، وہیں پر جب وقت فرصت کا ملتا تھا تو مدینہ کے اندر قرآن کے سیکھنے کا، نبی کے تعلیمات کو سیکھنے کا، اور اسلام کے احکامات کو سیکھنے کا، دعاؤں کو سیکھنے کا، نماز کے طریقوں کو سیکھنے کا، تحیات کو سیکھنے کا، اور اسی طرح مسنون دعاؤں کو سیکھنے کا ایک معمول ہوا کرتا تھا صحابہ کے درمیان۔
صحابہ دو دو چار چار بیٹھتے تھے، جس کو آتا تھا وہ دوسروں کو سکھاتا تھا، اور سیکھنے والا گھر پر جا کر جو کچھ اس نے حضور سے سیکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھی ہوئی بات اپنی بیویوں کو اور اپنی بچوں کو سکھایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، انہا کے پہلے شوہر تھے اور پہلے مہاجر تھے، جن کا ہم نے ہجرت کے سلسلے میں تذکرہ بھی کیا کہ یہ ہجرت کر گئے، حضرت ام سلمہ ایک طرف رہ گئی، ان کا بیٹا ایک طرف رہ گیا تھا۔ ابو سلمہ ایک دن گھر پر آئے اور گھر پر آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام سلمہ، آج حضور سے ایک عجیب دعا سنی ہے اور بہت پیاری دعا مجھے وہ لگی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اس کو یاد کر لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا دعا ہے؟ فرمایا میں نے حضور سے ابھی مجلس میں سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی پر کوئی اگر مصیبت آئے تو وہ یہ کرے، اور کوئی پریشانی اور غم آئے تو وہ یہ کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلفنی لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور اس کا نعم البدل مجھے عطا کر جو تو نے اس مصیبت میں مجھ سے چھین لیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا اپنے شوہر سے یاد کی۔ کچھ روز کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ میں ہی کیا مکہ میں ابو سلمہ اور ام سلمہ کی جو جوڑی تھی یہ مشہور تھی کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے اور تال میل ہے اور ان کی جو آپس میں محبت ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی آپس کے اتنے زبردست رفیق اور ساتھی ہیں کہ ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا مجھے یاد آئی تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، لیکن میں دل ہی دل میں کہتی تھی کہ سارے مدینہ میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے نعم البدل کیسے دے گا اور اس سے اچھا کوئی شوہر کیسے عطا کرے گا۔ بس فرماتی ہیں لیکن میں اللہ کے نبی کی بات پر یقین کے ساتھ دعا پڑھتی رہی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے نبی تم سے شادی کریں۔ تو کہنے لگی خدا کی قسم مدینہ میں ابو سلمہ سے بہتر اگر کوئی شخص تھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور اس دعا نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بنا دیا۔ اس کے بعد جب 5 ہجری آئی تو سن 5 ہجری کے ابتدائی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، دومۃ الجندل کے نام سے ایک لڑائی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کے قریب، یعنی اب عرب کی سرحدوں تک بات تھی، شام کے قریب کچھ لوگ ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کو ستا رہے ہیں، اور ان کے عزائم کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ان کے اوپر اٹیک کیا، اور ان کا جو وہ وہاں سے بھاگے اور چھوڑ چھاڑ کر سارا کا سارا جس کو جہاں جگہ ملی وہ ڈاکو وہاں نکل گئے، اور اس طرح اس یعنی سرحدی علاقے کی بھی حفاظت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس غزوے کو غزوہ دومۃ الجندل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک لڑائی پیش آئی غزوہ بنو المصطلق کے نام سے، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ لڑائی کوئی بہت اہم لڑائی نہیں تھی، عام لڑائیوں کی طرح ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سر اٹھانے والے قبائل تھے ان کی سرکوبی کے لیے گئے تھے، لیکن کچھ واقعات اس طرح کے اس لڑائی کے اندر پیش آئے تھے، لڑائی سفر کے اندر پیش آئے تھے، جس نے اس غزوے کو ایک نیا ہی رخ دے دیا تھا، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر مہینہ 1.5 مہینہ ایک زبردست اتھل پتھل چلتی رہی، اور ان واقعات کی وجہ سے زبردست طریقے پر منافقین کا پردہ فاش بھی ہوا اور مومنین مخلصین بھی سامنے آئے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنو مصطلق ایک قبیلہ تھا، سمندر کے قریب ان کی آبادی تھی، وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ ان کا سردار تھا حارث بن ابی زرار۔ اس نے ارادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے کہا پہلے سے ہی کہ ایک بہترین سپہ سالار اور کمانڈر تھے، اور ایک بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو اور نظم و نسق کے ماہر بھی آدمی تھے، لہذا کسی بھی پہلو غفلت اور لاپرواہی حضور کا مزاج نہیں تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جاسوس تھے، اور CID کا اپنا ایک نظام تھا جو چاروں طرف کی اطلاعیں حضور کو بر وقت پہنچاتا رہتا تھا، اور یہی کامیاب نظام تھا جس کی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کی اٹھنے والی آواز سے پہلے اس کے سر پر پہنچتے تھے اور اس کو دباتے تھے۔ حضور کو اپنے اس جاسوسی نظام کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ حارث بن ابی زرار جو بنو المستلق کا سردار ہے، یہ اٹیک کرنا چاہتا ہے مدینہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس کے ارادے اسی طرح کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 2 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اس مرتبہ جب حضور نکلے تو پے در پے اس لڑائیوں کی وجہ سے منافقین کو تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مال غنیمت کافی مل رہا ہے، لہذا ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ مل بھی نہیں پاتا ہے۔ لہذا اس مرتبہ یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا یہ بھی ساتھ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریسی ایک کنویں کا نام تھا بنو المستلق کے، وہاں پر اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاوا مارا، اور ان کی جو تیاریاں چل رہی تھیں ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنے اچانک حضور ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن حضور نے اٹیک کیا، ان کے 10 لوگ مارے گئے، ایک مسلمان شہید ہوا، سارا مال، ان کے مویشی اور ان کی عورتیں قید کر دی گئیں، ان کے مرد قید کر دیے گئے۔ ان کو قید کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، ان باندیوں کو تقسیم کیا۔ انہی قید ہونے والوں میں سے ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث ابن ابی زرار تھیں، جو قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ یہ جب تقسیم ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ ثابت بن قیس نے کہا کہ مجھے کسی باندی کی ضرورت ہے نہیں، لہذا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ باندیوں کے سلسلے میں اور غلاموں کے سلسلے میں کہ بعض مرتبہ غلام کو ایسے ہی مالک آزاد کر دیتا تھا کہ جا تو میری طرف سے آزاد ہے، اور بعض مرتبہ یہ کیا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا اتنی رقم مجھے لا کر دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، چاہے تو کہیں سے اس کو ارینج کر لے، اتنی رقم اگر تو لا کر مجھے دے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس طریقے کو مکاتبت کہا جاتا تھا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے تو بظاہر ابھی کسی باندی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ رقم ہے، اگر تم ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں قبیلہ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، شہزادی ہوں، اور اب جو کچھ حالات ہوئے ہیں اس میں فلاں کے حصے میں مجھے بھی ایک کنیز کی طور پر تقسیم کر دیا گیا ہے، اور مجھے ثابت بن قیس نے کہا ہے کہ اگر اتنی رقم ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے اس سے بھی اچھی پیشکش کروں تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ انہوں نے کہا کہ فرمائیں کیا پیشکش ہے؟ حضور نے کہا کہ تمہارا بدلہ مکاتبت جو ہے، جو پیسہ ہے، وہ تو میں ادا کر دیتا ہوں، اور تم کو آزاد کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں اس کے لیے بخوشی تیار ہوں، اور بہت خوشی سے تیار ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے والد حارث بن ابی زرار کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بھی حضور کے قید میں ہے تو وہ آئے اور کچھ اونٹ لے کر آئے تاکہ بدلے میں دے کر اپنی بیٹی کو چھڑا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی بچی کو آپ سے آزاد کرانے کے لیے اونٹ لے کر آیا ہوں۔ بعض روایتوں میں کہ جب آ رہے تھے تو اپنے اونٹوں میں 2 اونٹ تھے جو بہت عمدہ اونٹ تھے، انہوں نے کسی گھاٹی کے اندر ان 2 اونٹوں کو چھپا کے رکھا تھا، اور پھر مدینہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اونٹ ہیں جو میں نے لائے ہیں، آپ ان کو میری بچی کے فدیے میں قبول کر لیں۔ حضور نے کہا کہ وہ 2 اونٹ کیوں نہیں لائے جو تم نے فلاں گھاٹی میں چھپائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس کی اطلاع مجھے اور ان اونٹوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ اللہ نے یا کسی طاقت نے آپ کو بتایا ہے، اور یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم یہ معاملہ جویریہ پہ خود چھوڑ دیں، وہ جو فیصلہ اپنے لیے کر لے ہم اس کو قبول کر لیں۔ ان کے والد نے کہا بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں حضور کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتی، حضور نے مجھے اتنی بڑی پیشکش کی ہے، میں نے ان پر ایمان لایا ہے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ لہذا اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بنی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی حضور کی بیوی بننا ان کے قبیلے کے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہوئی کہ جب حضرت جویریہ حضور کی بیوی بنی تو بنو مستلق کے 100 خاندان تھے ایسے، 100 گھرانے تھے ایسے جو صحابہ کرام کے نزدیک تقسیم کیے گئے تھے غلام کے طور پر۔ جب معلوم ہوا کہ بنو مستلق حضور کا سسرال بن گیا ہے تو سارے صحابہ نے ان 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہوں اور ہم ان کو اپنے گھروں میں قید بنا کر باندی اور غلام بنا کر رکھیں۔ یہ عجیب و غریب صحابہ کی حضور سے محبت تھی اور حضور سے تعلق تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی تھیں، خدا کی قسم کوئی عورت اپنے قوم کے لیے اور قبیلے کے لیے اتنی مبارک ثابت نہیں ہوئی جتنی مبارک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے ثابت ہوئی کہ ان کا اسلام لانا اور حضور کی بیوی بننا 100 خاندانوں کی آزادی کا سبب بنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ اسی سلسلے سفر کا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کر لیا اس سارے غزوے کو تو جیسے حضور کا معمول تھا کہ حضور جہاں کہیں اٹیک کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے تو اللہ کے نبی وہاں 3 دن قیام کرتے تھے اور پھر واپس آیا کرتے تھے۔ یہاں جب 3 دن قیام تھا تو ایک واقعہ یہاں پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جو مریسی نامی کنواں تھا وہاں سے پانی لانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا جس کا نام جہجاہ غفاری تھا، وہ پانی لانے کے لیے گیا۔ وہیں پر ایک دوسرا آدمی جس کا نام سنان ابن وبر تھا، وہ بھی پانی لانے کے لیے گیا۔ جہجاہ جو تھا یہ مہاجر تھا اور سنان بن وبر جو تھا یہ انصاری تھا۔ ان دونوں کی کسی بات پر یعنی آپس میں چپقلش ہوئی، آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو انہوں نے گھوسے مار دیے۔ اتنے میں جہجاہ نے آواز لگائی، یا للمہاجرین، ارے مہاجرین آؤ میری مدد کے لیے۔ تو سنان ابن وبر نے جب یہ سنا تو اس نے آواز لگائی، یا للانصار، او انصار کی جماعت آؤ ہماری مدد کے لیے۔ ادھر سے مہاجرین آئے، ادھر سے انصار آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ سنا عصبیت کا، یعنی قومی قبائلی عصبیت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے اور حضور نے دونوں کے اندر صلح صفائی کی اور کہا، دعوها فإنها منتنا، اس طرح کے نعروں کو بند کر دو، میرے ہوتے ہوئے تم اس طرح کے نعرے لگا رہے ہو، یہ نعرے بدبودار نعرے ہیں، یہ عصبیت کے نعرے ہیں جو قوم اور قبیلے کے نام پر تم لگاتے ہو۔ انصار و مہاجر سب کے سب مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور یہی چیز ہے جو شیطان کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک عنوان بناتی ہے، لہذا یہ بدبودار چیزیں ہیں۔ اسی سفر کے اندر جیسے تذکرہ نکلا ہے بدبودار نعروں کا، تو 2 واقعات اور ہوئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر واقعی بدبو ہوتی ہے اور گندگی ہوتی ہے، جس کو بعض مرتبہ محسوس بھی کر لیا جا سکتا ہے اور بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے ہی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر بنو المستلق کی جگہ قیام کیے ہوئے تھے تو اچانک ایک بدبو آئی۔ صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے تھے یا جا رہے تھے تو ایک بدبو آئی، ایک بدبو کا لپیٹ آیا، تو سارے صحابہ نے اپنی ناکوں پر انگلیاں ہاتھ رکھے اور اس بدبو سے بچنے کی کوشش کی۔ حضور نے کہا، جانتے ہو یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا، حضور نہیں پتہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہذہ ریح الذین یغتابون المسلمین، فلاں جگہ پر بعض منافقین بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، اس غیبت کی یہ بدبو ہے جو تمہیں اللہ نے دکھا دی ہے۔ ایک روایت میں جو مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بنو المستلق سے جب حضور مدینہ واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب ایک بدبو کا جھونکا چلا جو صحابہ نے سونگھا باضابطہ، اور اس کا احساس صحابہ کو ہوا۔ حضور نے کہا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا، فلاں منافق مدینہ میں مرا ہے، اس کے مرنے کی بدبو ہے، اس کے نفاق کی بدبو ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، گناہ بدبودار چیزیں ہیں،
اور نیکیاں خوشبودار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ان کے یقین اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ بعض مرتبہ بتا بھی دیتے تھے اور دکھا بھی دیتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ، اچھا اسی واقعے میں جب یہ دو طرف سے دو باتیں ہوئیں تو عبداللہ ابن ابی کو بڑا زبردست چانس ملا۔ وہ انصار کے پاس گیا اپنے منافق ٹولے کے ساتھ، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی، ان کو تم نے کھلایا پلایا، ان کی تو مثال ایسی ہی ہو گئی کہ اپنے کتے کو کھلاؤ اور پلاؤ اور بعد میں وہ تمہیں ہی کاٹ دے۔ ان مہاجرین کا معاملہ تو ایسے ہی ہو گیا ہے کہ تمہیں نے ان کو کھلایا پلایا اور یہی تم سے لڑ رہے ہیں مہاجرین کو جمع کر کے۔ یہ بات یہ ہے کہ اصل میں تم نے ہی ان کو بگاڑا ہے۔ اگر تم ان کو کھانے پینے نہ دیتے اور اس طرح اپنے گھر ان کے لیے نہیں کھولتے اور اس طرح ان کو اپنے مال و دولت میں حصہ نہیں دیتے تو آج یہ تمہارے دبے ہوئے ہوتے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی اپنے تعاون سے ہاتھ روک دو، یہ مجبور ہو جائیں گے مدینہ چھوڑنے کو اور جائیں گے جہاں جانا ہے اور مریں گے جہاں مرنا ہے، ہم کو تو ان سے نجات ملے گی۔ اس کے جو منافق چیلے تھے انہوں نے بات ملائی، بس آواز لگی کہ بھئی بس ہم مدینہ جب جائیں گے تو ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ بہت خاص لوگوں کے درمیان عبداللہ ابن ابی کی ایک سازش تھی، لیکن اسی مجمع میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اطلاع دے دی کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ کو ذلیل کہا ہے اور خود عزت کا دار کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات جب چلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور بس اجازت دے دیں، اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، باہر سے دیکھنے والے لوگ تو اسے ہمارا ساتھی ہی سمجھتے ہیں، اس کو منافق تو نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر میں یہ مسلمان بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو مار دیں گے اور اس کے ساتھ والوں کو ماریں گے تو عمر لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی، محمد تو اب اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا رہے ہیں، لہذا عمر انہیں چھوڑو۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درمیان آئے، انہوں نے کہا کہ حضور ذرا عبداللہ ابن ابی کے معاملے میں آپ نرمی ہی برت دیے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں اس کے سر پہ سرداری کا تاج رکھا جانا ہی تھا کہ آپ تشریف لائیں، لہذا وہ اپنی ساری سرداری کے ختم ہونے کو آپ ہی سے جوڑتا ہے اور اسی لیے آپ سے اس کو بغض و عداوت ہے، لہذا اس کے ساتھ نرمی برتیں۔ وہ معذور بھی ہے اس سلسلے میں، کیونکہ کئی زمانے سے کوشش کرتا ہوا آیا تھا اور جب سردار بننے والا تھا کہ آپ آ گئے، لہذا وہ آپ ہی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور سرداری میں آپ ہی کو بیچ میں سمجھتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کی سرداری چلی گئی۔ یہ اطلاع جب عبداللہ ابن ابی کو ملی کہ یہ راز فاش ہو چکا ہے تو وہ حضور کے پاس آ کر قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ زید ابن ارقم چونکہ ایک نوجوان اور نوعمر نوجوان تھے، ان کی بات کے مقابل میں یہ ایک سردار تھا۔ کچھ صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ حضور زید بن ارقم نوعمر بچہ ہے، جوان ہے، شاید پوری بات نہیں سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ایک سنجیدہ آدمی ہے، لہذا اس کی بات پر یقین کریں، زید بن ارقم کی بات کو چھوڑ دیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بات پر میں یقین کرتا ہوں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بس اتنی شرمندگی مجھے ہوئی کہ میری بات جھٹلا دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں حضرت زید بن ارقم کی بات کو ثابت کیا تو حضور نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ لو تمہاری بات کی سچائی اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، لہذا خوش ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی جتنا کٹر منافق تھا، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن ابی کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، وہ اتنے ہی پکے حضور کے جانثار صحابی تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ میرے باپ نے حضور کو ذلیل کہا ہے اور خود کو عزت دار کہا ہے، تو مدینہ کے باہر وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور باپ کا راستہ روک کر کہا کہ خدا کی قسم 2 شرطوں پر تجھے مدینہ آنے دوں گا اگرچہ کہ تو میرا باپ ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور تجھے مدینہ آنے کی اجازت دیں، اور دوسرے یہ کہ جب تک تو یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں تب تک تجھے میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہ عجیب جانثاری تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی، اور عجیب محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ پیچھے سے حضور آئے تو حضور نے آنے کی اجازت دی اور اس نے کہا بھی کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد چمے گوئیاں چل ہی رہی تھیں تو حضرت عبداللہ خود آئے حضور کے پاس اور آ کر کہا حضور میرا باپ منافق ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ اس کے قتل کا حکم دینے والے ہیں،
لہذا میری خواہش یہ ہے کہ جس دن آپ چاہیں اس کو قتل کرنا ہو تو آپ مجھے کہیں کہ میں اس کا سر لا کر آپ کے قدموں میں ڈالوں گا۔ بس میری یہ خواہش ہے، آپ کسی اور کو اس کو مارنے کی بات نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اسے مارے اور میری غیرت جوش میں آئے اور میں مسلمان کو مار ڈالوں اور اس طرح کسی مسلمان کا ناحق خون میرے ذمے آ جائے۔ یہ عجیب و غریب صحابہ تھے اور عجیب و غریب ان کی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے احکامات سن 5 ہجری کے اندر اتر چکے تھے۔ 5 ہجری کے ابتدا میں جیسے ہم نے کہا کہ شعبان کے مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا، اور شعبان کے 5 ہجری کے ابتدا میں شوال یا اس کے بعد کے دنوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی شادی ہوئی، اور اسی دوران پردے کے احکامات بھی اتر گئے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ کرتے تھے۔ غزوہ بنو المصطلق کے لیے جب حضور جا رہے تھے تو حضور نے قرعہ کیا، تو اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا تھا۔ حضرت عائشہ اس سفر میں ساتھ میں تھیں۔ واپسی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اس قیام کے وقت معاملہ یہ تھا کہ جن ہودجوں پر اور جن اونٹوں پر ازواج مطہرات ہوتی تھیں ان کے اوپر پردے ہوتے تھے اور وہ اندر ہوتی تھیں۔ سواری جب چلنے والی ہوتی تھی تو ازواج مطہرات کچھ دیر پہلے آ کر اس میں بیٹھ جاتی تھیں ان ہودجوں میں، اور جو غلام ہوتے ان کو اٹھا کر اونٹوں کے اوپر باندھ دیا کرتے، اور جہاں قیام کرنا ہوتا یہ اونٹ کو بٹھا کر ان ہودجوں کو نیچے لے لیتے اور غلام ہٹ جاتے، اور پھر ازواج مطہرات اپنے کاموں میں لگ جاتی اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قیام ہوا وہاں سے کچھ دور کچھ خاتون کچھ دور استنجا کے لیے گئی تھیں۔ استنجا کے لیے گئیں تو ان کا ایک ہار تھا جو انہوں نے کسی سے عاریتاً لیا تھا وہ پہننے کے لیے، وہ ہار ان کا ٹوٹ گیا اور گم گیا۔ وہ منکوں کا تھا کچھ، یعنی جواہر کا، اس کو جمع کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، اس کو ڈھونڈنے میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ ادھر قافلے والوں نے دیکھا حضرت عائشہ ہلکے پھلکے بدن کی تھیں اور کم عمر بھی تھیں، تو جو غلام تھے نکلنے کا جب وقت ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی آ کر بیٹھ چکی ہیں، لہذا انہوں نے اس کجاوے کو اٹھایا اور اس کے اوپر لگا دیا اور اس کو باندھ دیا، اور حضور نے کوچ کا حکم بھی دے دیا اور یہ قافلہ نکل بھی گیا۔ حضرت عائشہ ادھر اپنے ہار کے تلاش میں ہی رہیں۔ جب ہار ملا اور اس کے جب منکے ملے تو اس کو جما کر جب لائیں تو دیکھا کہ سارا کا سارا قافلہ نکل چکا ہے۔ انا للہ پڑھی اور وہیں پر ایک پتھر کے پاس اپنی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر بیٹھ گئیں کہ حضور جب اگلی منزل پر پڑاؤ کریں گے تو میرے بارے میں پوچھیں گے، اور جب میں نہیں ملوں گی تو یقیناً کسی نہ کسی کو بھیجیں گے اور پھر مجھے واپس لانے کے لیے کوئی نظام بنائیں گے۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے کسی نہ کسی کو رکھتے تھے کہ قافلے والے کوئی چیز اگر بھول جائیں، کوئی چیز ان کی چھوٹ جائے تو یہ اس بقیہ چیزوں کو اٹھا کر لے کر آئیں اور قافلے والوں کو دے دیں جس کی جو چیز گم چکی ہو۔ عام طور پر سفروں کے موقع پر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی قیمتی چیز رہ جاتی ہے۔ اس مرتبہ جو پیچھے طے کیے گئے تھے وہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر قافلے کے جگہ پر آئے پیچھے سے تو دیکھا کہ خاتون ہے جو کسی جگہ پتھر پر کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب قریب آئے تو پردے کے احکامات سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اب قریب آئے تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر پہچان گئے اور فوراً زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی اس آواز کو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے اونٹ کو لایا، بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہونے تک وہ دور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہوئیں، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور لے کر چلے، اور آگے جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم انا للہ کے علاوہ کوئی زبان سے میں نے ان کے کلمہ بھی نہیں سنا، جملہ بھی نہیں سنا۔ جہاں کوئی ضرورت ہوتی تو وہاں وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور میں فارغ ہو جاتی اور پھر اس کے بعد چلتے۔
یہاں تک کہ اگلے پڑاؤ پر جہاں ٹھہرے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں پر پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت صفوان میرے اونٹنی کے ساتھ آگے چڑھ رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ منظر تھا جو منافقوں کو ایک موقع ملا۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس نے جب اس منظر کو دیکھا تو بس اس کے اندر کی جو آگ تھی اور اندر کا جو جلن تھی، جو اس نے وہاں پر عزت دار اور ذلیل کی بات کر کے کچھ بھڑکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ تو اب اس کو چانس ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ کہے، لہذا اس نے اور اس کے منافق ٹولے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ گستاخیاں شروع کر دیں اور آپ کی عزت پر، آپ کی عفت اور حرمت پر وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو کہیں سے بھی مناسب نہیں تھیں، اور گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مجروح کرنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تھا۔ یہ قافلہ مدینہ آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مدینہ آنے کے بعد حضوری کے گھر میں تھی، 1 مہینے تک میری طبیعت خراب رہی، اور 1 مہینے تک مدینہ کے اندر یہ افواہ چلتی رہی، یہ خبر گردش کرتی رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غلط باتیں منافقین پھیلاتے رہے اور ذہن خراب کرتے رہے۔ فرماتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد میرے مستح تھیں، ان کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے مدینہ کے باہر گئی۔ باہر جانے کے بعد حضرت مستح کو، جو حضرت مستح کی والدہ تھیں، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا ہائے مستح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے مستح کو گالی دے رہی، بد دعا دے رہی ہیں، حالانکہ وہ بدری صحابی ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹی تجھے کچھ پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کہ تم مستح کی ابھی بھی تائید کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ حضرت مستح نے ساری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ تمہارے خلاف اور حضرت صفوان کے بارے میں اور تمہارے بارے میں غلط باتیں منافقین مدینہ میں گزشتہ مہینے بھر سے چلا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی وحی بھی اللہ کی طرف سے ابھی تک اتری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو فرماتی ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس مہینے بھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آتے تھے اور بس کسی اور سے، میری باندی سے پوچھتے تھے میں کیسی ہوں اور چلے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے میری تکلیف اور بڑھتی تھی کہ حضور مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب ساری کی ساری کہانی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ حضور مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، لہذا فرماتی ہے مجھ چکرا گئی، میرا بخار اور بڑھ گیا، مجھے یوں لگا کہ میں کسی کنویں میں جا کر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مار ڈالوں اور تباہ کر ڈالوں۔ بہرحال اسی طرح میں واپس آئی اور میں نے حضور سے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اپنے والدہ کے پاس میکے جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ رومان کے پاس آئی اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں کیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے کسی نے آج تک بتایا بھی نہیں۔ حضرت رومان نے کہا کہ صحیح بات ہے اور اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ فرماتی ہیں اس پر میں زور سے چیخی تو چھت پر، یعنی 2 منزلہ گھر تھا، چھت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ فلور پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے نیچے آئے، انہوں نے بھی ان کے بھی آنسو اب قابو سے باہر تھے اور وہ بھی بے قابو تھے، یہ بھی بے قابو تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بس مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں، ہلاک کر ڈالوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ افواہوں کا بازار بہت زیادہ گرم ہے تو حضور نے پہلے تو اپنے چند قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا حضور ما نعلم الا خیرا قط، آپ کی ازواج اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہماری تو بس یہ رائے ہے کہ ہم نے ان کو خیر کے علاوہ کبھی کسی چیز پہ نہیں دیکھا، لہذا یہ ساری افواہیں ہیں، آپ اس سے نظر انداز کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کا ایک بوجھ سمجھ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ حضور کے قریب کی بات کی جائے، اس لیے انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی کہ حضور عورتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اگر آپ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو تو
تو چھوڑ دیں عائشہ کو، اور بھی بہت ساری عورتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے آپ بریرہ سے ضرور پوچھیں، جو حضرت عائشہ کی باندی ہے، وہ سب سے زیادہ جانتی ہیں، اور سب سے اہم ان کی شہادت ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضور نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول آپ ہی ہیں۔ کہا تم جانتی ہو کہ اگر تم کچھ غلط کہو گی تو اللہ مجھے خبر دے دے گا؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا حضور وہ سیدھی سادی بھولی بھالی لڑکی ہیں، اتنی بھولی بھالی ہیں کہ کبھی کبھی آٹا گوندتی ہیں تو بھول جاتی ہیں اس روٹی ڈالنا، اور کوئی بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اتنی سیدھی سادی ہیں، انہیں یہ چالاکیاں، انہیں یہ مکاریاں کہاں سے آئیں، اور انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنا ان کے کہاں حصے میں یہ سب آ سکتا ہے؟ بہرحال حضور چپ ہوئے۔ حضور مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو مجھے اس تکلیف دینے والے شخص سے نجات دے دے؟ عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ تھا۔ قبیلہ اوس کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضور اگر ہم میں کا کوئی آدمی ہے تو اشارہ کریں، اس کی گردن اڑا دیں، اور اگر قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو اشارہ کریں، اس کا بھی کام تمام کر دیں۔ قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قبیلہ خزرج والوں کو تم کیسے مارو گے؟ اگر قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو اس کو ہم ماریں گے۔ اس پر ایک دو صحابہ اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر حضور ہم سے کہیں گے کہ قبیلہ خزرج کے کسی آدمی کو مارنا ہے تو ہم اس کو بھی مار ڈالیں گے۔ آپس میں ان کی گتھم گتھا ہو گئی، بحث بازی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ بٹھایا اور خود ممبر سے نیچے اتر گئے، اور یہ بھی مجلس گویا ایک طرح سے ناکام ہوئی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عائشہ ایک دن میرے گھر یعنی میرے میکہ تشریف لائے حضرت ابوبکر کے مکان پر، اور میرے قریب آ کر بیٹھے، جو پہلی مرتبہ اس 1 مہینے کی مدت کے بعد بیٹھے تھے، اور مجھ سے آ کر کہا عائشہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تم سچی ہو اور تم پاک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور نازل کر دے گا، لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا، اس کے لیے اگر غلط ہو تو توبہ کر لو۔ اور کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑا سخت جواب دیا تھا، فرمایا تھا تم لوگ ایک مزاج بنا چکے ہو، اگر اب میں کہوں کہ میں پاکیزہ ہوں تب بھی تم کہو گے کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، اور اگر میں کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے حالانکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو تم کہو گے ہاں 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 یہی ہم سننا چاہ رہے تھے۔ کہنے لگی بس میری تو بات یہ ہے کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور اس کے بعد عائشہ فرماتی ہے میں اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی ناراضگی کے ساتھ۔ اتنے میں ابھی حضور وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ وحی کے آثار حضور پر ظاہر ہوئے، آپ کے چہرے سے پسینہ نکلنا شروع ہوا، آپ کا جسم بوجھل ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ وحی کے اثرات ختم ہوئے تو حضور نے کہا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ بشارت لے لے، اللہ نے تیری برات کے بارے میں قرآن اتار دیا ہے۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یقین تھا کہ میں سچی تھی، اللہ میری برات ظاہر کرے گا، لیکن مجھے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتارے گا جس کی تلاوت مسجد ممبر پر میری برات کے بارے میں ہوتی چلی جائے گی۔ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتاریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پر وحی اتر رہی تھی، ایک میں تھی جس کا دل سب سے مطمئن تھا، باقی گھر کا ہر فرد امید اور خوف کے درمیان تھا۔ میرے والد ابوبکر حضور کو دیکھتے تو ڈرتے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی بات نہ آ جائے، اور مجھ کو دیکھتے تو میرے اطمینان کو دیکھ کر مطمئن ہوتے کہ شاید یہ سچ کہہ رہی ہے۔ وحی آنے کے بعد حضور نے ان آیات کی تلاوت کر دی تو میری ماں دوڑ کر آئی اور کہا عائشہ چل اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ اس وقت فرمانے لگیں کہ اب جہاں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہاں پر نیاز اور وہاں پر ناز دونوں بھی چل سکتے ہیں۔ انہوں نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ نہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، مگر میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی
جس نے میری برات اتاری ہے، میرے پاکیزگی کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ حضور کا بھی شکریہ کا حق تھا، لیکن جہاں ناز ہوتا ہے وہاں اس لائن کی، اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اس لائن کی گنجائشیں ہوتی ہیں۔ اس طرح باضابطہ سورہ نور کی آیتیں اتری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، لیکن اسی بات پر یہ واقعہ بھی کھل گیا کہ منافقین کا جو ٹولہ تھا، خصوصاً عبداللہ ابن ابی، یہ اپنی عزت کھو گیا اس واقعے کے بعد، اور مخلص مومنین جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ اس وقت اس سارے کے سارے واقعے میں مخلص جو مومن تھے وہ بہرحال صحیح رخ پر رہے۔ 2-3 صحابہ تھے جو منافقوں کی ان باتوں میں آ گئے تھے، جس میں مصطح بھی تھے، حسان بھی تھے، اور حضرت حمنہ بنت جہش تھیں۔ ان تینوں کو 80 کوڑے اس الزام تراشی اور بہتان لگانے کی وجہ سے مارے گئے، اور عبداللہ ابن ابی کو اس کے حال پہ چھوڑا گیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کی زندگی آگے بڑھی، اور پھر ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مشرکین کا ٹولہ یہودیوں کے ساتھ سازگارٹ کر کے احزاب یعنی جماعتوں کی جماعتیں لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے تیار تھا، اور ایک نیا چیلنج پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اژدھے کی طرح منہ کھول کر کھڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ڈیل کیا، اور اللہ نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس کے بعد یہودیوں کا مدینہ سے کیسے تخلیہ عمل میں آیا، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.